کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، کوئی جام ایسا، کوئی جام ایسا، کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، کوئی جام ایسا، کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، پلا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ، یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ، یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ، یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ۔ آخر شاعر ملا فرمائے، بڑے پیارے شاعر، اگر آپ کا میں بھی مجرم ہوا، اگر آپ کا میں، اگر آپ کا میں بھی مجرم ہوا، مجرم ہوا، مدینہ بلا کر، مدینہ بلا کر سزا دیجئے نا، مدینہ بلا کر، مدینہ بلا کر سزا دیجئے نا، مدینہ بلا کر سزا دیجئے نا، مدینہ بلا کر۔ اس دن ہماری تقریر شہادت امام حسین پر ختم ہوئی تھی۔ میں نے بتایا کہ کربلا کے بعد کیا ہوا، کربلا کے بعد، زور سے بولے، کربلا کے بعد کیا ہوا۔ معلوم یوں پڑتا ہے، کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹا اگر کوئی شہید ہے وہ ہے حضرت ننھے علی اصغر۔ کون ہے؟ حضرت ننھے علی اصغر۔ معلوم یوں پڑتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانے کے لیے ترسایا گیا۔ اب کچھ لوگوں کو دل و دماغ میں یہ جو یزیدی ہے کہ امام حسین کا خاندان پانی کے لیے لڑنے گیا۔ آئیے میں ننھے علی اصغر کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد کربلا کے بعد۔ وہ ننھے علی اصغر، معلوم یوں ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب ننھے علی اصغر کو امام حسین لے کر پہنچے، 3 دن تک پیاس کی اور بھوک کی شدت، معلوم یوں پڑتا ہے کہ 3 دنوں میں حضرت ننھے علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لٹایا گیا؟ ہے کسی کو خیال؟ ابھی دیکھا جائے دنیاوی طور سے اگر بچہ رونے لگے تو لوگ بچے کو شاید زمین پر لٹا دیں غصے میں آنے کے بعد۔ ذرا غور فرمائیں، ننھے علی اصغر جب زیادہ سے زیادہ تعداد میں جب رونا چالو کرتے ہیں، پیاس کی شدت میں رونا چالو کرتے ہیں، تو معلوم یوں پڑتا ہے کبھی قاسم کے گود میں جاتے ہیں، کبھی عباس علمدار کے گود میں جاتے ہیں، کبھی سکینہ کے گود میں جاتے ہیں، کبھی زینب کے گود میں جاتے ہیں، تو معلوم یوں پڑتا ہے ننھے علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لٹایا گیا؟ اس آواز کو کام کیجیے، سامنے والے آواز کو دیجیے، بہت بدلی آواز آ رہی ہے، سامنے والے آواز کو بڑی آ رہی ہے۔ ننھے علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لٹایا گیا؟ معلوم پڑتا ہے اگر
اگر ننھے علی اصغر کو زمین پر لٹایا جاتا تو معلوم یوں پڑا کہ ایک وقت ایسا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا گیا، ان کی ایڑی کی رگڑ سے جب زمین پر رگڑی ایری گئی معلوم یوں پڑتا ہے آب زمزم نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ننھے علی اصغر کو کربلا کے میدان میں زمین پر اس لیے نہیں لٹایا گیا، اگر ننھے علی اصغر نے اگر کربلا کے میدان میں اپنی ایڑی کو رگڑ دیتے تو کربلا کے میدان میں دوسرا زمزم نکلتا ہوا نظر آتا۔ کربلا کے میدان میں دوسرا زمزم نکلتا ہوا نظر آتا۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ حضرت ننھے علی اصغر نے صبر کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ اب آئیے امام کے شہادت کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدین بچے۔ حضرت زین العابدین کو شہید نہیں کیا گیا، معلوم یوں پڑتا امامت کے لیے نہیں بلکہ خلافت کے لیے جنگ ہوئی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات کرسی پر بیٹھیے، تشریف رکھیے، حضرت کی آمد ہو گئی۔ حضرت کا استقبال رونے کے اسٹیج پر ہو گیا، آپ حضرات کی زیارت کریں۔ میں کہاں پہنچا تھا؟ کربلا کے میدان کے بعد حضرت زین العابدین بچے۔ یزید کی طرف سے حکم آیا زین العابدین کے پاس کہ تیاری کرو، کربلا چھوڑ کر جانا ہے، سفر کے لیے نکلنا ہے۔ زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جب چلنا ہوگا تو بتا دینا، ہم لوگ کسی چیز کی تیاری نہیں کریں گے۔ تو معلوم یوں ہوتا ہے جب کربلا کے میدان سے یزیدیوں نے زین العابدین کو لے کر نکلے تو 72 نیزوں پر 72 سر موجود تھے، 26 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ کتنے بچے تھے؟ زور سے بولے کتنے بچے تھے؟ معلوم یوں پڑتا ہے 26 بچے تھے اور 59 عورتیں تھیں۔ معلوم یوں پڑتا ہے جب کربلا کے میدان سے سارے لوگ کو لے کر جایا جاتا ہے۔ آئیے بڑی ہی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کو یوں بتانا چاہتا ہوں جب کربلا کے میدان سے حضرت زین العابدین کو لے کر جایا گیا ہے، اللہ اکبر، معلوم یوں پڑتا ہے کربلا کے میدان میں صرف تنہا زین العابدین اور 26 بچے بچے ہوئے تھے۔ معلوم یوں پڑتا ہے کچھ دور جانے کے بعد کربلا کے میدان ہی سے معلوم یوں پڑتا ہے حضرت زین العابدین کو زنجیر سے باندھا گیا ہے، گلے میں توق لگائی گئی ہے۔ معلوم یوں پڑتا ہے حضرت زین العابدین کے گلے میں جو توق پڑا ہوا تھا اتنی وزن تھی، ایسا لگتا ہے کہ لوگ رکوع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معلوم یوں پڑتا ہے حضرت زین العابدین کے پیر میں بند زنجیر تھے، ہاتھوں میں زنجیر تھی اور گلے میں توق تھے۔ معلوم یوں پڑتا ہے کچھ آگے جانے کے بعد حضرت زین العابدین کو معلوم یوں پڑتا ہے راستے بھر میں کئی کوڑے مارے جاتے ہیں۔ راستے میں معلوم یوں پڑتا ایک جنگل آتا ہے، اس جنگل میں ایک عورت نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آنے کے بعد عرض کرتی ہے اے یزید ذرا بتا تیرے خیمے میں کیا کوئی طبیب ہے؟ کیا کوئی تیرے اس قافلے میں کوئی طبیب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ وہ شمر جو موجود تھا، ابن سعد جو موجود تھا، کہتا ہاں وہ دیکھ ایک طبیب موجود ہے، اتنا کہنا تھا۔ کہنے کے معلوم وہ عورت آتی ہے، آنے کے بعد کہتے اس میں سے تم کون ہو جو طبیب ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ کہنے کے معلوم یوں پڑتا ہے حضرت زین العابدین کہتے ہیں میں ہوں طبیب ہوں،
हूँ, इतना कहना था। कहने के बाद वो औरत कहती है ज़रा मेरे घर चल, मेरे घर में मेरे बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, यूँ लगता है कोई कीड़ा काट लिया है, अब मौत की शिद्दत महसूस होती है। इतना कहना था। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं वो जाकर यजीद से पूछ ले, अगर वो इजाज़त दे देता है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहना था। कहने के बाद वो औरत उसके पास यजीद के पास जाती है और कहती है ज़रा ये बता, मैं उस तबीब को लेकर जाना चाहता हूँ, उस डॉक्टर को लेकर जाना चाहता हूँ। इतना कहना था। कहने के बाद वो यजीद कहता है ज़रा ये बता जो तेरे हाथ में पोटली, इसमें क्या चीज़ है? वह औरत कहती इसमें मेरी 7 बेटियों के गहने हैं। इतना कहना था। मालूम यूँ पड़ता है 7 गहने बेटियों के गहने हैं। अल्लाह अकबर। मालूम यूँ पड़ता है वो यजीदी कहता है कि ये मुझे दे दे, फिर ज़ैनुल आबिदीन को लेकर चला जा। अल्लाह अकबर। मालूम यूँ पड़ता है इब्न अब्द साद को लेता है। लेने के बाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ रुख करता है। रुख करने के बाद मालूम यूँ पड़ता है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ चाबी फेंकता है। उस कड़ी की चाबी फेंकता है। मालूम यूँ पड़ता है जो 2 गले में लटके हुए थे। मालूम यूँ पड़ता है जब चाबी फेंकता है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ज़रा कुत्ते ज़रा ये सुन ले, तू क्या सोचता है मैं तुम्हारी जंजीर में कैद हूँ? तू क्या सोचता है मैं तुम्हारी जंजीर में कैद हूँ? क्या सोचता है मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? इतना कहना था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ जब जंजीर की चाबियां फेंकी जाती है, मालूम यूँ पड़ता जब जंजीर की तरफ चाबी फेंकता है यजीद का गुलाम। इतना कहना था। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं क्या तू सोचता है, क्या तू सोचता है तेरी जंजीर मुझे कैद करके रखी है? इतना कहना था। मालूम यूँ पड़ता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी भरी निगाहों से उस भेड़ियों को देखते हैं। मालूम यूँ पड़ता है जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजर भेड़ी पर पड़ती है, मालूम यूँ पड़ता है भेड़ी पानी की तरह पिघलती हुई नजर आती है। जो भेड़ी से हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को बांधा गया था, कैद किया गया था, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन एक निगाह डालते हैं। डालने के बाद मालूम यूँ पड़ता है वो जंजीर पिघलती हुई नजर आती है, वो जंजीर गिरती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद उस औरत के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाते हैं, उसके घर जाते हैं। जैसे घर के करीब पहुँचते हैं, अल्लाह अकबर। मालूम यूँ पड़ता है जैसे घर करीब आता है, आने के बाद एक बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। कहती है अम्मी जान जिस तबीब को लाए हो, अम्मी जान जिस तबीब को लाए हो अब वो भाई अब नहीं रहा है, अब इस तबीब को वापस कर दो। इतना कहना था। उस औरत को चीख निकलती है। निकलने के बाद वो औरत कहती है ए मुसाफिर अब यहाँ से लौट जा, मैं जिसके लिए तुझे लेकर आए थे अब कोई दुनिया में नहीं रहा है। इतना कहना था। ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते अम्मा अगर इतना दूर आ गया हो क्या घर के अंदर नहीं बुलाएगी? इतना कहना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घर के अंदर बुलाते हैं। देखते हैं एक नौजवान घर के अंदर मरा पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। मालूम यूँ पड़ता है नौजवान के चेहरे से इमाम ज़ैनुल आबिदीन कपड़ा उठाते हैं। हटाने के बाद मालूम यूँ पड़ता है जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस नौजवान के कपड़े से चेहरे से कपड़ा हटाते हैं, हटाने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं ए भाई जरा खड़ा हो जा। इसलिए भाई बहनों को रुलाया नहीं करती है, देख तेरा बहन रोती हुई नजर आ रही है, अब तो खड़ा हो जा। इतना कहना था। जो इंसान खत्म हो गया था, जो नौजवान खत्म हो गया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक ही इशारे पर वो खड़ा होता हुआ नजर आता है। मालूम यूँ पड़ता है जैसे वो इंसान खड़ा होता है, होने के बाद ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं ऐ अम्मा जरा ये बता जो मुझे लेने के लिए जा गई थी, तेरे हाथ में कुछ पोटली थी, जरा बता उसमें क्या था? इतना कहना था। कहने के बाद मालूम यूँ पड़ता वो औरत कहती है उसमें मेरी 7 बेटी के गहने थे। इतना कहना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ऐ अम्मा जान जाकर मिट्टी भर के ला। इतना कहना था जैसे वो औरत अपने पास अपने दुपट्टे में मिट्टी भर के लाती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे उसे हाथ लगाते हैं, मालूम यूँ पड़ता है वो मिट्टी सोना बनता हुआ नजर आ रहा है। इतना कहना था। कहने के बाद मालूम यूँ पड़ता है वो औरत कहती है अब जा रहे हो, जरा ये बता जा रहे हो, तूने मेरे एक को जिंदा कर दिया, जरा ये बता जो 72 नेज़े पर 72 सर थे उन्होंने तो जिंदा क्यों नहीं किया? इतना कहना था। कहने के बाद मालूम यूँ पड़ता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अम्मा जान तुम्हें यहाँ से समझ नहीं आएगा। इतना कहना था। कहने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस औरत को लेकर आते हैं जहाँ पर हमारे इमाम हुसैन
حسین کثرت نیزے پر موجود تھا. آنے کے بعد معلوم یوں پڑتا ہے امام زین العابدین اپنے بابا جان امام حسین کے سر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد اور عرض کرتے ہیں اے بابا جان ذرا وہ قرآن کی تلاوت سنا کر دکھائیے جو کربلا کے میدان سے سناتے ہوئے نظر آئے ہیں. اتنا کہنا تھا. کہنے کے بعد جیسے زین العابدین کہتے ہیں بابا جان قرآن کی تلاوت کر کے دکھائیے, معلوم یوں پڑتا ہے امام حسین کے سر مبارک تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. عورت کہتی ہے اب بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اما جان زندہ تو اسے کیا جاتا ہے جو مر جایا کرتا ہے, بلکہ زندوں کو زندہ نہیں کیا جا سکتا. معلوم یوں پڑتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو 72 شہید تھے مردے نہیں تھے بلکہ وہ زندہ ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو خدا کی راہ میں قتل کی جائیں انہیں مردہ ہرگز مت کہو بلکہ خدا تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے رزق عطا فرماتا ہوا نظر آتا ہے. اگر مجھ سے کچھ بولنے میں غلطی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.